الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کل ہم نے توحید کی اقسام کا موضوع شروع کیا تھا، اور اس میں ہم نے توحید کی اقسام اختصار کے ساتھ بلا تفصیل یا بغیر تفصیل کے صرف ہم نے اختصار کے ساتھ توحید کی تینوں اقسام اور اس توحید کی تقسیم پر جو اٹھایا جانے والا اعتراض ہے یا شبہات ہیں ان کو اور ان کے جوابات کو کل ہم نے پڑھا تھا، اور اس کے بعد ہم نے توحید ربوبیت کے حوالے سے اس میں جو لوازمات ہیں یا لازم امور ہیں، ضروری امور ہیں، ان کو ہم نے پڑھا تھا۔ تو یہ جو شبہ پیش کیا جاتا ہے یا پیدا کیا جاتا ہے کہ توحید کی تقسیم جو ہے اس سے جو ہے وہ عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کی جو ہے وہ تشبیہ لازم آتی ہے یا تائید ہوتی ہے، تو یہ باطل نظریہ ہے اور یہ باطل اعتراض اور شبہ ہے، اور یہ اعتراض کرنے والے کی لا علمی اور جہالت اور کم علمی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور یہ لگتا ہے کہ قائل جو ہے، کہنے والا، معترض، اعتراض کرنے والا، اس نے کبھی قرآن پہ تدبر نہیں کیا۔ اگر وہ قرآن کریم کی آیات جو اللہ تعالیٰ کی توحید بولتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہیں، اگر وہ ان پہ غور و فکر کرے، تدبر کرے، تو یقیناً یہ تینوں توحید کی اقسام جو ہیں اس کو قرآن کریم کے اندر سے ملیں گی۔ تو بتائیے آپ ذرا، حماد رفیع صاحب، آپ بتائیے کہ قرآن کریم کی وہ کون سی آیت ہے کہ جس میں تینوں توحید کی اقسام بیان ہوئی ہے؟ کیا قرآن کی کوئی ایسی آیت ہے کہ جس میں توحید کی تینوں اقسام کا ذکر ہوا ہو؟ جی سر، قرآن کی آیت ہے جس میں تینوں اقسام کا ذکر ہوا ہے۔ اس میں رب السماوات والارض کا ذکر ہوا، اور اس کے سر پوری آیت مجھے یاد نہیں ہے، شروع میں یاد اس میں کرنی رب چاہیے، السماوات والارض کا یہ آپ لوگوں کو یاد کرنی چاہیے۔ یہ جو دلائل ہیں عموماً ان میں ہم جب ایک سے زائد دلائل ذکر کرتے ہیں تو ان میں کم از کم ایک دلیل آپ کو یاد کرنی چاہیے، اور یہ تو اہم ترین آیت ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ توحید کی تینوں اقسام قرآن میں کیا بیان ہوئی ہے، کوئی ایسی آیت بتائیں، تو یہ بہت بڑی اہم چیز، مفید چیز ہے کہ آپ کو یہ آیت یاد ہونی چاہیے۔ سورہ مریم کی یہ آیت، رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتی هل تعلم له سمیا۔ یا ہمنا، بتائیے جو سوال میں نے کیا ہے وہ سوال یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ توحید کی تقسیم ابن تیمیہ کی ایجاد ہے، اس سے پہلے اس کا وجود نہیں ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ بھول گیا سر۔ بتائیے اسامہ، آپ بتائیے اب۔ سر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر صریحاً یہ ان کی اقسام جو توحید کی اقسام ہے وہ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن جی تمام موجود ہیں، تین اقسام ہیں، تین اقسام موجود ہیں، اور آیت مریم، سورہ مریم کی آیت نمبر 65 کے اندر نا یہ تینوں اقسام اکٹھی کر دی گئی ہیں۔ یہ اور سوال نہیں اس ہے، کے علاوہ یہ سوال تو یہ ہے کہ یہ عقیدہ تثلیث کی تائید ہوتی ہے، یہ تو اس کا جواب ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ ایجاد ابن تیمیہ کی ہے، اس سے پہلے اس کا نہیں وجود سر، نہیں ہے۔ اس سے امام ابن تیمیہ سے پہلے بھی علماء کرام ایسے گزرے ہیں کہ جن کی تحریروں سے یہ کیا پتہ آپ وہ چلتا ہے چند کہ ایک علماء کا ذکر کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے ان کی تینوں اقسام کی طرف اشارہ کیا ہے؟ سر امام ابو حنیفہ رحم اللہ یہ گزرا کی تحریروں میں یہ گزرا ہے، اور 2 اور 3 ہجری کے اندر بھی جسے کہتے ہیں ایسے علماء کرام رہے، میرے ذہن سے ان کا نام اسکپ کر گیا، وہ بھی موجود ہے۔ مطلب سٹارٹنگ سے ہی لے کے آنورڈ علماء کرام ایسے آتے رہے ہیں جنہوں نے توحید کی جو اقسام ہیں ان کے بارے میں بات کی ہے، اور اپنی کتابوں میں اسے صریحاً الفاظ میں ذکر کیا ہے باقاعدہ طور پہ۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ صرف یہ امام ابن تیمیہ نے آ کے یہ بات کہی ہے اور ان کی اقسام پہ بات کی ہے تو یہ بات غلط ہے۔ صباحت بتائیے آپ، وہ کون سے علماء ہیں جنہوں نے توحید کی تقسیم کی طرف اشارہ کیا امام ابو حنیفہ کے علاوہ؟ متقدمین میں چند ایک کا ذکر کریں۔ استاد محترم نام نہیں آتے مجھے، یاد کرنے ہوں گے آپ لوگوں کو یہ نام یاد کرنے ہوں گے۔ چلیے خیر، جی ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا موضوع چل رہا تھا توحید ربوبیت۔ کیا آپ کے خیال میں کچھ مزید چیزیں ہیں
توحید रबूबियत में जो काबिल वजाहत हो, अंदाजा लगाएं कि अकीदा आपके पल्ले बैठ रहा है या उड़ रहा है। क्या तौहीद रबूबियत में कुछ मजीद मसाइल डिस्कस करने की जरूरत है या कि काफ़ी है? सर मजीद डिस्कस करने की ज़रूरत है, क्या मसलन? क्योंकि ये अभी सर मेरे जो मुझे थोड़ा सा फील हुआ है कि अभी हमें मुकम्मल तौर पे इतना क्लियर नहीं हुआ तौहीद रबूबियत के उस पे हम मुकम्मल हासिल कर सकें। तो मुझे ये फील थोड़ा सा होता है कि थोड़ा सा और ज्यादा एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। आपकी जो फीलिंग्स हैं उसमें कम से कम ये तो होना चाहिए ना कि वो कौन सी अब चीजें हैं जिनमें नक्स है, जो आपको मतलब लगता है कि इसमें वजाहत होनी चाहिए। जी जी सही, हमने तौहीद रबूबियत में जिसे कहते हैं ना कुरान से भी पढ़ा है और उसके अलावा फितरत और अकली दलाइल से भी पढ़ा है। तो चलिए ये दो खैर, चीजें हमारा तो टाइम कम जरूर है, हमारा टाइम कम है, जी सर। हम चलते हैं अपने मौजू की तरफ। तो आज हम पढ़ेंगे तौहीद रबूबियत के बकिया मसाइल, जिसमें तौहीद रबूबियत के चंद उसूलों का जिक्र करेंगे जिनकी तरफ कल मैंने इशारा किया था, और फिर इन उसूलों की वजाहत और इनके दलाइल हर एक के, और उसके बाद तौहीद रबूबियत के चंद अहकाम और तौहीद रबूबियत का मुकाम क्या है, तौहीद रबूबियत की जो आप दर्जा कह सकते हैं, इसकी जो वैल्यू है दीगर तौहीद की अकसाम के मुकाबले में क्या है। ये 3-4 चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। और वैसे तौहीद रबूबियत का मौजू बहुत लंबा है, इसमें इल्हाद भी आता है, एथिज्म वगैरह हम सारा पढ़ चुके हैं, और इस तरह क़ज़ा व क़दर के मसाइल इंशाल्लाह अलग हम पढ़ेंगे, अगरचे इससे मुतालिक हैं लेकिन हम उनको अलग इंशाल्लाह पढ़ेंगे, अपनी जगह पर वो आएंगे। लेकिन इख्तिसार के साथ कोशिश करूंगा कि आज हम इस रबूबियत के मौजू को मुकम्मल करें। और ये थोड़ा आज जो चीज़ें हैं थोड़ी पेचीदा हैं, इस वजह से तवज्जो के साथ मेरे साथ रहिएगा। रबूबियत के उसूल से मुराद वही 3 उसूल हैं जो मैंने कल जिक्र किए थे, एक खल्क, दूसरा मुल्क और तीसरा तदबीर। ये तीनों चीज़ें रबूबियत के अरकान हैं, ये तीनों चीज़ें तौहीद रबूबियत के अरकान हैं जिनकी तरफ कल हमने इशारा किया था। इनको रबूबियत के उसूल भी कहते हैं, उसूल भी कहते हैं, अरकान भी आप कह सकते हैं। यानी अल्लाह ताला को खालिक, खालिक के बाद मालिक, मालिक के बाद मुदब्बिर मानना। अब कैसे है ये हम तफसील इसकी जानते हैं। यानी वो अल्लाह ताला खालिक है, उसके सिवा कोई दूसरा जब खालिक नहीं है, और ये अहले मक्का भी मानते थे, मुशरिकीन भी मानते थे, और ये बात मालूम है और हतमी है कि जो पैदा करता है वही पैदा करदा का हकीकी मालिक होता है। जो पैदा करता है, बनाता है, वही बनाई गई चीज का हकीकी मालिक होता है, कोई दूसरा नहीं होता। लिहाजा जब वो हकीकी मालिक है तो फिर मलकियत का मालिक अपनी मलकियत की मर्जी में, अपनी मलकियत में मर्जी से जो चाहे तसर्रुफ करे, उसमें जो चाहे वो निकाले, जो चाहे दाखिल करे, जिसको चाहे जिंदा करे, जिसको चाहे मारे, जिसको चाहे पैदा करे, जब चाहे जैसे चाहे पैदा करे। ये तो उसके लवाजिमात है ना। तो लिहाजा जब वो खालिक है और फिर खालिक होने के बाद मालिक है, तो मालिक अपनी मर्जी से अपनी मलकियत में तसर्रुफ करता है, तसर्रुफ का हक रखता है। आपकी जो चीजें हैं आपकी मलकियत में हैं, आप उसके मालिक हैं। अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो, जो भी चीजें हैं आप उसमें अपनी मर्जी से तसर्रुफ करते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता, आप उसमें आजाद हैं। तो अल्लाह ताला कायनात का खालिक व मालिक है। अल्लाह ताला जिसको चाहे जिंदा करे, जिसको चाहे मारे, जिसको चाहे फकीर रखे, जिसको चाहे माल दे, वो अल्लाह खुद मुख्तार है। ये पूछ नहीं सकते कि क्यों है, हम नहीं ये कह सकते कि ये क्यों है। यही तो फायदा है अल्लाह ताला की रबूबियत पर ईमान लाने का, कि इंसान जब रबूबियत को मान लेता है तो उसके दिल के अंदर ये बात बैठ जाती है कि जब अल्लाह कायनात का रब है, खालिक व मालिक है, तो वो चाहे फकीर रखे, चाहे गनी कर दे, जिसको चाहे बेटा दे, जिसको चाहे बेटी दे, चाहे तो बांझ बना दे, चाहे दोनों चीजें मिलाकर दे दे। ये वो बाइख्तियार है, और वो गनी और मोहताज नहीं है किसी चीज का, वो गनी है। तो मुतसर्रिफ भी कोई और नहीं हो सकता, और तदबीर भी उसी की चलेगी। तदबीर से क्या मुराद है, इसमें 3 चीजें हैं। इसको आप इनको तदबीर के 3 उसूल भी कह सकते हैं। आप इनको अल्लाह ताला के मुदब्बिर होने से क्या मुराद है, इसके 3 उसूल हैं। जैसे हमने रबूबियत के 3 उसूल कहा ना, जैसे खालिक, मालिक, मुदब्बिर, ऐसे तदबीर के भी 3 उसूल हैं। निज़ाम कायनात को चलाना नंबर 1, जिसमें ज़मीन व आसमान, उनमें मौजूद मखलूक और दिन रात का निज़ाम और ज़िंदगी और मौत वगैरह सारी चीज़ें शामिल हैं। कल मैंने इशारातन इनकी तरफ जो है वो जिक्र किया था इनका, और इशारातन इनको जिक्र किया था, लेकिन आज हम इन चीज़ों को तफसील से मतलब इनको पढ़ेंगे कि इनमें से कौन सी चीज़ किस में आती है। तो निज़ाम कायनात को चलाना ये तदबीर में है। अल्लाह ताला मुदब्बिर है, यानी चलाने वाला, कंट्रोल करने वाला। तो जिसमें ज़मीन व आसमान और इनमें मौजूद मखलूक़ात, ये सारी चीज़ों के निज़ाम को संभालना, इसको चलाना, दिन रात की तब्दीली, युकव्विरुल लैला अलन नहार,
اور زندگی و موت وغیرہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 2 رزق، عمر اور شکل و حیت وغیرہ کا اندازہ، یعنی اللہ تعالیٰ رزق کتنا کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا، عمر کتنی ہے فلاں کی کتنی ہے فلاں کی کتنی ہے، یہ ساری چیزیں، اور شکل و حیت یعنی اس کی شکل کیسی بنانی ہے، اس کی شیپ ہے کیسی ہونی چاہیے، یہ ساری چیزوں کا ایک جو اندازہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو لگا لیا ہے تخلیق سے پہلے ہی، جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کرنے سے پہلے ہی یہ ساری چیزوں کا اندازہ لگا لیا، جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی تدبیر میں آتی ہیں۔ اسی طرح بعث و نشور، دنیا کے اینڈ پر، دنیا کے اختتام پر جو دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، جو مر جائیں گے، ان سب کو اٹھانا، بعث و نشور، ان کو اٹھانا اور پھر ان کو اکٹھا کرنا۔ بعث کا معنی اٹھانا اور نشور کا معنی اکٹھا کرنا، حشر کے اندر حساب و کتاب کرنا، ان کو جزا دینا، سزا دینا اعمال کے مطابق، یہ ساری بھی اللہ تعالیٰ کی تدبیر میں آتے ہیں، تدبیر کے اندر آتے ہیں، چلانا، اور یہ چلانے کے اندر ہیں۔ جو پہلے 2 اصول ہیں، نظام کائنات کو چلانا، رزق، عمر اور شکل و حیت وغیرہ کا اندازہ لگانا، یہ اصل میں دنیا سے متعلق ہے، ان کا تعلق دنیا سے ہے، اور بعث و نشور اور حساب و کتاب، جزا و سزا وغیرہ، ان کا تعلق آخرت سے ہے۔ تو پہلے 2 اصولوں کا تعلق دنیا سے ہے اور آخری تیسرے اصول کا تعلق آخرت سے ہے۔ اچھا، یہاں یہ جو ہم نے بات کی ہے تدبیر کی، تو تدبیر کے جو تینوں اصول ہم نے ذکر کیے ہیں، سب سے پہلا اصول ہم نے ذکر کیا کہ کائنات کے نظام کو کنٹرول کرنا، چلانا، زمین و آسمان کے اندر جو چیزیں ہیں، زمین و آسمان اور اسی طرح جو ہے اس سے متعلق چیزیں ہیں، اور اس طرح رزق، عمر اور یہ چیزیں، اور اسی طرح جو تیسری چیز ہے بعث و نشور، حساب و کتاب، جزا و سزا وغیرہ، ان کے دلائل قرآن میں موجود ہیں اور اسی طریقے سے موجود ہیں۔ مثلا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جی اب سوال یہ ہے، آمنہ محمد یا آمنہ، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمنہ آپ بتائیے یہاں، وعلیکم السلام، آپ بتائیے یہاں اس آیت میں جو تینوں ارکان ہیں یہ کیسے پورے ہو رہے ہیں، یعنی نظام کائنات، زمین و آسمان وغیرہ سے متعلق چیزیں، اور رزق، عمر اور شکل و حیت، اور بعث و نشور، حساب و کتاب، جزا و سزا وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں کیسے اس کے اندر پوری ہو رہی ہیں، بتائیے ذرا۔ یعنی ہم نے کہا نا، ہاں، جو واللہ علی کل شیء قدیر، کل شیء میں دو دنیا کے اور ایک آخرت کا۔ احسنتی وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اس کے اندر جو ہے پہلا اصول ہے، اس کے اندر پہلا اصول ہے یخلق ما یشاء، یعنی ما یشاء کیف یشاء، یہ دوسرا اصول ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، یہ تیسرا ہے، اللہ اٹھانے پر، اکٹھا کرنے پر، اور پھر حساب و کتاب کرنے پر، جزا و سزا کرنے پر قادر ہے۔ جو اللہ نئے سرے سے بغیر مثال سابق کے بنا سکتا ہے، بغیر عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، وہ وجود سے بھی وجود میں لا سکتا ہے۔ جو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے وہ وجود سے وجود میں لا سکتا ہے۔ انسان کو جس نے بغیر نام و نشان کے پیدا کیا، وہ ایک ہڈی سے، ایک ذرے سے کیا انسان کو نہیں بنا سکتا؟ انسان کے مرنے کے بعد اس کو اٹھا نہیں سکتا، اس کو زندہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ تینوں اصول وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اس کے اندر پہلا اصول بیان ہوا ہے، کائنات سے متعلق جو تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کی، جیسے کہ نظام کائنات کو چلانا، آسمان و زمین اور اس کے درمیان چیزیں، وَمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ای کیف یشاء، جیسے اللہ چاہتا ہے، شکل و حیت سے متعلق چیزیں ہیں، رزق، شکل و حیت، عمر وغیرہ۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اس کے اندر بعث و نشور کی طرف اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ دوبارہ اٹھائے، اکٹھا کرے، حساب و کتاب لے، جزا و سزا دے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہی ہے، یخلق ما یشاء، یہ دوسرا رکن ہے یا دوسرا اصول ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، یہ تیسرا رکن اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو مذکورہ بالا جو آیات ہم نے 2 پڑھی ہیں، جو سورہ شورا اور سورہ مائدہ کی آیات ہیں، ان میں جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے تینوں ارکان ہیں ان کی طرف اشارہ ہے، اور پھر تدبیر کے بھی تینوں ارکان کی طرف اشارہ ہے، الخلق والملک والتدبیر، خلق پیدا کرنا،
ملک پیدا کرنے کے بعد اللہ اس کا مالک ہے، اور تدبیر جیسے چاہتا ہے اللہ نظام کائنات کو چلاتا ہے، جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے غنی کر دیتا ہے، فقیر کر دیتا ہے، جسے چاہے بیٹا دے بیٹی دے، یہ ساری تدبیر سے متعلق چیزیں ہیں، تو یہ آیات کے اندر مذکور ہے۔ اچھا، یہ تو تھی ہمارا موضوع تھا کہ ربوبیت کے اصول کیا ہے، اور پھر آگے ان میں جو تدبیر ہے اس کے اصول کیا ہے۔ پانچواں مسئلہ جو ربوبیت کے مسئلے سے متعلق ہے وہ ہے ربوبیت کی اقسام۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت جو ہے وہ دو قسم کی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ تعالیٰ کا قرب دو قسم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہے، ایک عام اور ایک خاص۔ عام کیسے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ اللہ ہر بندے کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہر بندے پہ قدرت رکھتا ہے، جس کو چاہے جب چاہے پکڑے، جس کو چاہے جب چاہے موت دے، زندگی دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عام معیت ہے کہ اللہ ہر بندے کے ساتھ ہے، مطلب اس اپنے علم، قدرت، سمع بصر کے اعتبار سے۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ۔ معیت خاصہ کا مطلب اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ شکر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہ خاص معیت ہے۔ اللہ، اس سے مراد اللہ کا مدد کرنا ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا مدد کرنا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، ان کا ساتھ دیتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دشمن کے نرغے سے نکال کر اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں معیت خاصہ ہیں، اور یہ قرب اللہ تعالیٰ کا قرب خاص ہے۔ تو اسی طرح ربوبیت بھی دو طرح کی ہے، ایک ربوبیت عامہ ہے یا عام ہے، ایک خاص ہے۔ عام ربوبیت کے اندر اللہ تعالیٰ کا تمام مخلوقات کو روزی دینا، تمام معاملات کی کو حکمت سے چلانا، یہ ربوبیت عامہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت عامہ ہے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کے آغاز میں ذکر کیا، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اس طرح رب السماوات والارض وما بینہما، یہ ربوبیت عامہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا تمام مخلوقات کو روزی دینا، پیدا کرنا، ان کا مالک بننا اور حکمت سے نظام کائنات کو چلانا، یہ اللہ کی ربوبیت عامہ ہے، عام ربوبیت ہے۔ ایک ہے ربوبیت خاص، یعنی اپنے بندوں کا خاص خیال کرنا، اپنے بندوں کی خاص رعایت کرنا، خاص تربیت کرنا، اور یہ انبیاء، صالحین، یعنی پہلی قسم عام ہے، تمام مخلوقات سے متعلق ہے، اور دوسری ربوبیت خاصہ ہے، یہ اللہ کے خاص بندوں کے ساتھ ہے، اولیاء، صالحین، انبیاء، یہ سب کے ساتھ خاص ہے، یعنی مومنوں کے ساتھ ہے۔ تو پہلی قسم تمام مخلوقات کو شامل ہے ربوبیت عامہ، اور ربوبیت خاصہ جو ہے یہ انبیاء، اولیاء، صالحین کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دونوں قسموں کو ذکر کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ دوست ہے اہل ایمان کا، اللہ ولی الذین، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس دوستی کی وجہ سے، اس ولایت کی وجہ سے، یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ اللہ کی خاص ربوبیت ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے کہ اللہ انہیں نکالتا ہے ظلمات سے، تاریکیوں سے، الی النور، نور کی طرف۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو لوگ جنہوں نے کفر کیا یا جو کافر ہوئے، اولیاءہم الطاغوت، ان کا دوست اللہ نہیں بلکہ ان کے دوست طواغیت ہیں، ان کے جو دوست ہیں وہ معبودان باطلہ ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، یعنی شیاطین بھی اس کے اندر آتے ہیں، یخرجونہم، وہ نکالتے ہیں انہیں، من النور الی الظلمات، نور سے ظلمات کی طرف، تاریکیوں سے جو ہے وہ روشنیوں سے تاریکیوں کی طرف۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی آگ والے ہیں اور یہی اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آپ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے اپنی خاص عنایت کو ذکر کیا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جو اللہ کے دوست، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تمام اہل ایمان اللہ کے ولی ہیں، تمام اہل ایمان اللہ کے ولی ہیں، اور ہر متقی، پرہیزگار اور مومن اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ولی کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے کہ دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ولی ہے، بلکہ جو بھی مومنین ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں، اور اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر اب ان سے ولایت اور دوستی کا اعلان کیا ہے، اور یہ بڑے شرف کی بات ہے کہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوست ہے اہل ایمان کا۔ اسی طرح جب وہ موسیٰ علیہ السلام کا جو جادوگر تھے ان کے ساتھ مقابلہ ہوا فرعون کے دربار میں، فرعون کے سامنے، اپنے آپ کو رب کہنے والے کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان جادوگروں کے جو کرتب تھے، ان کی جو شوبدہ بازیاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ دیا، اور حق کو فتح ملی اور باطل کو شکست ہوئی۔ تو وہ جادوگر سجدے میں گر پڑے اور وہ ایمان لے آئے۔ انہوں نے کیا کہا
قالوا آمنا برب العالمین، یہ ربوبیت عامہ ہے. آمنا برب العالمین یہ ربوبیت عامہ ہے. اور آگے ہے ربی موسیٰ و ہارون، ربی موسیٰ و ہارون یہ ربوبیت خاصہ ہے. یعنی پہلے عام کو ذکر کرنے کے بعد پھر خاص کو ذکر کیا گیا. یعنی اللہ پورے تمام جہانوں کا بھی رب ہے، عالمین کا بھی رب ہے، دنیا آخرت کا بھی، اور موسیٰ اور ہارون کا بھی، اور موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے. تو موسیٰ اور ہارون کو ذکر کرنے کا مقصد کہ اللہ ان کا خاص خیال رکھتا ہے، اللہ ان کا خاص رب ہے. عام بھی ہے پوری کائنات کا، لیکن موسیٰ اور ہارون کا خاص ہے، کیونکہ موسیٰ اور ہارون ہی تو اہل ایمان تھے، موسیٰ اور ہارون ہی تو اللہ کے اولیاء تھے، موسیٰ اور ہارون ہی تو اللہ کے نبی تھے. تو اس وجہ سے یہاں انہوں نے پہلے ربوبیت عامہ کو ذکر کیا اللہ تعالیٰ کی، اور ربوبیت عامہ کے بعد ربوبیت خاصہ کو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کا ذکر کر کے اس کو ذکر کیا. اسی طرح ہود علیہ السلام سورہ ہود کے اندر ذکر ہے، انہوں نے کہا انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، کہ بے شک میں توکل کرتا ہوں یا میں نے توکل کیا علی اللہ اللہ پر، ربی جو میرا رب ہے، و ربکم اور تمہارا رب ہے. اب یہاں ربی و ربکم، ربی جو ہے یہ ربوبیت خاصہ ہے، میرا رب، یعنی نبی کہہ رہے ہیں، نبی فرما رہے ہیں کہ میرا رب، یہ ربوبیت خاصہ کی طرف اشارہ ہے، جو میرا خاص خیال کرتا ہے، جو میرا خالق اور مالک اور مدبر ہے. وَرَبِّكُمْ اور تمہارا بھی رب ہے، یہ ربوبیت عامہ ہے. مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، نہیں ہے کوئی بھی زمین پہ چوپایا مگر وہ اللہ پکڑے ہوئے ہے اس کی پیشانی کو. ان ربی یہاں بھی ربوبیت خاصہ ہے، ان ربی یہاں بھی ربوبیت خاصہ ہے. علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب صراط مستقیم پر، یعنی میرا رب سیدھے راستے پر ہے، مطلب وہ حق پر ہے. اصل حق دنیا میں جتنے بھی معبودان ہیں ان میں معبودات یا معبودات ہیں، معبود ہیں یا الہ جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں، ان میں حق پر صرف اللہ کی ذات ہے، سچ اور حق اللہ کی ذات ہے. اچھا جب امتحان ہوگا تو کوئز میں سوال اس طرح آئے گا کہ فلاں آیت میں فلاں کلمے سے مراد ربوبیت عامہ ہے یا ربوبیت خاصہ ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں، یہاں تدبیر ہے یا یہاں کون سا رکن ہے. جیسے میں نے آپ کو پڑھایا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، سوالات بھی اس طرح آئیں گے. اب اس وجہ سے میں آپ سے بار بار پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں. فقہ کے اندر اور چیز تھی، لیکن یہ اس میں پوچھنے اور سننے کی بھی ضرورت ہے. عقیدے کے اندر تو آپ کو آیت دی جائے گی اور اس میں دونوں جملے دیے جائیں گے، مثلا ربی و ربکم، اس میں ربوبیت عامہ کہاں ہے اور ربوبیت خاصہ کیا ہے، یا ربی کے اندر ربوبیت عامہ ہے یا خاصہ ہے. مطلب ایک مثال ہے، وگرنہ آیات اور ہو سکتی ہیں، یہ آیات نہیں ہوگی، آیات اور بھی ہو سکتی ہیں قرآن کریم سے. چھٹا مسئلہ جو ربوبیت کے حوالے سے ہے وہ ہے ربوبیت کے احکام، یعنی توحید ربوبیت سے متعلقہ جو احکام و مسائل ہیں ان میں سے خاص جو احکام ہیں ربوبیت کے، وہ چند ایک ہیں جو ہم یہاں ذکر کریں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ربوبیت سے متعلقہ تمام امور میں اللہ تعالیٰ کو یکتا اور متفرد جانا چاہیے. یہ ربوبیت کا حکم ہے. ربوبیت میں اس سے متعلقہ جتنے امور ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کو یکتا اور متفرد جانا چاہیے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی صفات کا اثبات کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا اثبات کرنا، اور ان میں سے اس کی ذات کو ان میں اس اللہ کی ذات کو یکتا اور متفرد ماننا، کہ وہ اللہ یکتا اور متفرد اکیلا ہے، اس کا کوئی ان میں شریک نہیں ہے. کیونکہ ربوبیت کو ماننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے افعال کو ماننا ضروری ہے. جو کہتا ہے اللہ رب ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے افعال کو نہیں مانتا، رزق دینا، پیدا کرنا، زندہ کرنا، مارنا، اور اس طرح جو ہے وہ جتنے بھی معاملات ہیں، نفع دینا، نقصان پہنچانا، بادشاہت دینا، فقیر کر دینا، غنی کر دینا، یہ ساری چیزیں اللہ کے افعال ہیں، اللہ تعالیٰ کے کام ہیں. اللہ تعالیٰ کے افعال یعنی اللہ تعالیٰ کے کام ہیں. جو بندہ اللہ کو رب مانتا ہے لیکن اللہ کے کاموں کو نہیں مانتا، اللہ کے افعال کو نہیں مانتا، وہ در حقیقت اللہ کی ربوبیت کو مانا ہی نہیں. اور افعال پر ایمان تب ہی مکمل ہوگا جب ان صفات کو مانا جائے گا جن کی وجہ سے یہ افعال صادر ہوتے ہیں. اگر ایک انسان کے اندر یا ایک شخصیت کے اندر اگر صفات ہیں تو ان صفات سے افعال صادر ہوں گے نا. اگر وہ صفات اور خوبیوں کا مالک ہی نہیں تو وہ خوبی اس سے کیسے ہوگی؟ ایک بندہ اگر اس کے اندر علم نہیں ہے تو اس سے علم کی باتیں کیسے نکلیں گی؟ ایک بندہ اگر جاہل ہے تو وہ علماء کی بات تو نہیں کرے گا نا، علماء جیسی باتیں تو نہیں کرے گا. ایک بندہ اگر جو ہے وہ بخیل ہے، کنجوس ہے، تو اس سے سخاوت تو نہیں نہ ہوگی، سخاوت تو سخی ہی کرے گا نا. اسی طرح اگر ایک آدمی اچھے اخلاق کا مالک ہے، اچھی خوبیوں کا مالک ہے، تو وہی جو ہے وہ حیا کی صفت اس کے اندر ہوگی. اس طرح جو ہے وہ
خیر خواہی کی صفت اس کے اندر ہوگی اور اس سے حیا کے کام ہوں گے، اس طرح خیر خواہی کے کام ہوں گے، نیکی کے کام ہوں گے، اگر اس کے اندر نیکی کرنے کی صفت ہی نہیں ہے تو کیسے کریں؟ تو اللہ تعالیٰ جب ہم اس کی صفات کو مانیں گے تو تب ہی تو اللہ تعالیٰ کے افعال کو مانیں گے، اور افعال نتیجہ ہوتا ہے صفات کا، جو ذات صفات سے موصوف ہوتی ہے اسی سے ہی اچھے اچھے افعال ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب اچھی اچھی صفات اور ناموں کا مالک ہے تو اس کے افعال اور اس کے کام بھی سارے ہی اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام ایسا نہیں، کوئی فعل ایسا نہیں ہے جس کے اندر کسی طرح کا بھی نقص ہو یا کسی طرح کے بھی اس کے اندر عیب ہو۔ اللہ تعالیٰ کے تمام افعال کمال درجے کے ہیں اور حکمت اور عدل پر مبنی ہیں۔ اگر اللہ کسی کو فقیر رکھتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور عدل ہے، اگر اللہ کسی کو مال دیتا ہے، غنی کر دیتا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کا عدل ہے، اس میں ذرہ بھی ظلم اور زیادتی نہیں ہے۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ توحید الوہیت، جس کو ہم عبادت بھی کہتے ہیں، توحید الوہیت اس کا دوسرا نام عبادت ہے، یہ اصل میں عبادت کی ساری اقسام توحید الوہیت میں اللہ تعالیٰ کو یکتا اور متفرد جاننا۔ ربوبیت کے حکم میں سے ایک حکم ہے کہ الوہیت میں اللہ تعالیٰ کو یکتا جاننا عبادت میں، کیونکہ جب آپ نے اسے خالق مالک مدبر مان لیا، جب آپ نے اسے کائنات کا خالق مالک اور مدبر مان لیا تو پھر ضروری ہے کہ اسے عبادت کا مستحق بھی مانا جائے، عبادت کا مستحق بھی اسے ہی مانا جائے۔ اسی وجہ سے جیسے میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا، اسی وجہ سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جب اپنی قوموں کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے تھے، اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے، توحید الوہیت کی، تو سب سے پہلے ان دلائل کو ذکر کرتے تھے جن دلائل میں ربوبیت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا جن دلائل میں ذکر ہے پہلے ان کو ذکر کرتے تھے۔ کیا زمین و آسمان اللہ نے نہیں بنائے؟ کیا دریا اور سمندر اللہ نے نہیں چلائے؟ کیا آسمان سے بارش اللہ نے نازل نہیں کی؟ کیا اللہ نے بنجر زمین کو زندہ نہیں کر دیا؟ کیا اللہ زندہ نہیں کرتا؟ کیا اللہ مارتا نہیں ہے؟ کیا اللہ تمہیں عدم سے وجود میں لے کر نہیں آیا؟ کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورج اور چاند اور زمین کا خالق نہیں؟ یہ ربوبیت کے دلائل ہیں، اور ان ربوبیت کے دلائل کو انبیاء حجت بناتے تھے اپنی قوموں پر الوہیت کے لیے، کہ جب تم اللہ کو خالق و مالک مدبر مانتے ہو تو پھر اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ کیوں اس اللہ کی عبادت نہیں کرتے جو تمہارا خالق بھی ہے تو مانتے بھی ہو، مالک بھی ہے، مدبر بھی ہے؟ تو مستحق تو وہ ہے نا جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے معاملات کو سنبھالتا ہے اور تمہیں عطا کرتا ہے۔ وہ کیسے مستحق ہو سکتا ہے کہ تم خود مانتے ہو کہ نہ وہ پیدا کرنے والا ہے، نہ وہ چلانے والا ہے، نہ وہ خالق ہے؟ تو پھر تم اس کی عبادت کس بنیاد پہ کر رہے ہو کہ جو ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتا، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتا؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه ضعف الطالب والمطلوب۔ اللہ ماتا ہے کہ جن چیزوں کی تم پوجا کرتے ہو، جن کے سامنے تم جھکتے ہو، دعا کرتے ہو، استغاثہ کرتے ہو، پکارتے ہو، رزق مانگتے ہو، اولادیں مانگتے ہو، مشکلیں حل کرواتے ہو یا کوشش کرتے ہو ان کے سامنے جا کر اپنی مشکلات کو ذکر کرنے کی، اللہ ماتا ہے لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ نے حقیر مخلوق کا ذکر کیا ہے، اللہ نے کسی بڑی مخلوق کا ذکر نہیں کیا۔ مکھی مخلوقات میں سب سے حقیر ہے، اللہ نے اس وجہ سے اس حقیر سی مخلوق کا ذکر کیا اور فرمایا لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ، اس سے چھین نہیں سکتے۔ ان کی ویلیو تو یہ ہے، ان کی کیپیسٹی تو یہ ہے کہ وہ اس سے چھین بھی نہیں سکتے۔ مکھی بنانا تو درکنار، وہ مکھی سے چھین نہیں سکتے، لیکن خالق و مالک اللہ تعالیٰ نے مکھی کے اندر دو چیزیں رکھ دی ہیں۔ جیسے ہم نے پہلے میں نے آپ کی طرف آپ کے لیے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ مکھی ادنا سی مخلوق ہے، لیکن اللہ نے اس کے ایک پر میں شفا رکھ دی ہے اور ایک پر میں بیماری رکھ دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مکھی جو ہے وہ اذا وقع الذباب فی اناء احدکم فلیغمسہ ثم لینزع، فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو اس کو ڈبو دے اور پھر اسے کھینچ کر باہر پھینک دے۔ فرمایا کہ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحِهِ دَاءٌ وَفِي الْأُخْرَى شِفَاءٌ اور فِي الْآخِرِ شِفَاءٌ، اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور ایک پر میں شفا ہے۔ ایک پر کے اندر اس کے جو ہے وہ جراثیم ہوتے ہیں اور دوسرے میں ان کے جو آپ سمجھ لیں کہ ان کو کنٹرول کرنے کے اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں اینٹی بائیوٹک رکھے ہوتے ہیں جو ان کو کنٹرول کرتے ہیں ان جراثیموں کو۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ایک چھوٹی سی مخلوق مکھی کے اندر ایک بندے کی موت بھی ہو سکتی ہے
اور اس کے ایک پر سے اسی کی شفا اور علاج بھی ہو سکتا ہے، اور یہ اس پر کوئی اور قادر نہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ اللہ تعالیٰ مخلوقات کے پیدا کرنے سے پہلے بھی رب تھا اور بعد میں بھی۔ یہ بات انتہائی اہم ہے، کیونکہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا جب ہم نے افراط و تفرید کی بات کی، وسطیت و اعتدال کی بات کی، فرقہ جو اہل سنہ والجماع ہیں وہ دیگر فرقوں کے مقابلے میں اعتدال کی راہ پر ہیں اور وسط کی اور وسطیت کی راہ پر ہیں، میانہ روی اختیار کرنے والے ہیں۔ ہم نے تب یہ بات کی تھی کہ جیسے قدریہ کہتے ہیں جو تقدیر کا انکار کرنے والے، وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ جب بندہ کام کر لیتا ہے تو اللہ کو بعد میں علم ہوتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ علام ہے، اللہ عالم ہے، بندوں کے کام کرنے کے بعد بھی، کام کرنے کے دوران بھی، کام کرنے سے پہلے بھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ثابت کی بنیاد پر تمام چیزوں کو قیامت دنیا ازل سے لے کر ابد تک جتنی بھی تبدیلیاں دنیا میں رونما ہونے والی ہیں، چیزیں وجود میں آنے والی یا ان کا وجود ختم ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال پہلے زمین و آسمان کی تخلیق سے ان چیزوں کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ اس سے بڑا علام کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ رب ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے چونکہ دنیا کو بنایا ہے تو اللہ رب ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو بنانے سے پہلے بھی اس صفت سے موصوف تھا۔ اللہ کی یہ صفت جو ربوبیت ہے یہ پہلے بھی اللہ کے اندر تھی۔ اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا پہلے بھی ہے، اللہ ازل سے خالق ہے، اللہ ازل سے رب ہے، اللہ ازل سے مالک ہے، اللہ ازل سے مدبر ہے۔ یہ ساری صفات اور خوبیوں کا مالک اللہ ازل سے ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے تو اللہ خالق ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ خالق ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، لیکن پیدا کرنا اس وجہ سے نہیں اللہ کا خالق ہونا۔ یہ بات انتہائی اہم ہے۔ اور یہ جو معتزلہ کہتے ہیں کہ بندہ جب کام کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بعد میں علم ہوتا ہے، تو یہ تو پھر علام نہ ہوا، پھر تو عالم نہ ہوا۔ اللہ علام مبالغے کا صیغہ ہے، مبالغہ اس کے اندر ہے، بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ چیزوں کے وجود میں آنے سے پہلے بھی عالم ہے اور درمیان میں بھی اور بعد میں بھی۔ وما تسقط من ورقۃ الا وهي يعلمها وما تسقط من ورقۃ الا وهي يعلمها، اگر درخت کا پتا بھی گرتا ہے اللہ کو اس کا بھی علم ہے۔ پانچواں حکم جو ربوبیت سے متعلق وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو عدم سے وجود میں لایا ہے، تخلیق سے قبل کوئی چیز بھی موجود نہ تھی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اور بلکہ تمام دنیا اس بات پر متفق ہے کہ تخلیق سے قبل کوئی چیز بھی موجود نہ تھی مخلوقات میں سے، کیونکہ اگر مخلوق عدم نہ ہونے سے وجود ہونے میں نہ آتی تو جہان کا قدیم ہونا لازم آتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ اقرار نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو عدم سے وجود میں لایا ہے تو اس سے قدم العالم، جہان کا قدیم ہونا، یہ باطل نظریہ جو کہ فلاسفہ کا نظریہ ہے، یہ سامنے آتا ہے۔ اور جس بندے نے یہ کہا کہ دنیا قدیم ہے، جہان قدیم ہے، مطلب ازل سے ہے، گویا کہ اس نے اس کو اللہ تعالیٰ کے وجود کے برابر قرار دے دیا کہ جیسے اللہ ازل سے ابد تک ہے ایسے یہ جہان بھی ازل سے ہے۔ حالانکہ ساری دنیا اس بات پہ متفق ہے کہ یہ کائنات حادث ہے، یہ کائنات حادث ہے، اور اس کا یقیناً ہر حادث کا کوئی محدث ہوتا ہے، اور کائنات کا محدث اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی پیدا کرنے والا۔ تو جہان قدیم، اس کا قدیم ہونے کا نظریہ رکھنا یہ باطل ہے، کیونکہ اگر ہم قدیم مانیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا آغاز ہی نہیں، اور پھر جب ہم کہیں گے کہ جہان قدیم ہے، اس کا کوئی آغاز نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ رب العالمین جو ہے اس کا مطلب اس نے کچھ پیدا ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ جب خالق اور خلاق ہے تو یقیناً اللہ پیدا کرتا ہے۔ تو جب آپ یہ کہیں گے کہ یہ جہان قدیم ہے، اس کا مطلب اللہ نے نعوذ باللہ کچھ پیدا ہی نہیں کیا، یہ تو پہلے سے ہی سب کچھ موجود ہے۔ یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ فلاسفہ کا انتہائی گھٹیا حرکت ہے ان کی، اور ان کا یہ باطل نظریہ ہے جہان کے قدیم ہونے کا نظریہ رکھنا۔ یہاں ایک اور بات قابل توجہ وہ یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ یہ جہان جو ہے وہ جدید ہے، یعنی اس کا مطلب بہت پہلے سے نہیں ہے، جیسے کہ ڈارون کا نظریہ ہے، یا دیگر جو مطلب کہ ملحدین ہیں جو بگ بینگ بڑے حادثے کے ساتھ اس دنیا کے آغاز کو جوڑتے ہیں، وہ اس دنیا کو یعنی کہ حادث بہت جدید مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر تو قدیم سے مراد یہ ہے کہ یہ دنیا بہت پہلے سے وجود میں آئی، بہت پہلے سے عدم سے وجود میں آئی، تو یہ ٹھیک ہے کہ دنیا بہت پہلے سے عدم میں وجود میں آئی۔ اور اگر ہم اسے مراد یہ لے کے یہ حادثے کے نتیجے میں آئی جو کہ
ملحدین کا نظریہ اور سائنسدانوں کا نظریہ ہے بگ بینگ والا، تو یہ باطل ہے، یہ باطل ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو جہان کے قدیم ہونے کی، یہ بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جہان کا قدیم ہونا، اس سے دو چیزیں مراد لی جا سکتی ہیں، ایک وہ جو فلاسفہ لیتے ہیں اور ایک جو ہم مراد لیتے ہیں۔ تو جو فلاسفہ مراد لیتے ہیں کہ جہان کا کوئی آغاز نہیں ہے، یہ در حقیقت اللہ کا انکار کرنے کے لیے ہے۔ یہ وہ کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کیا جائے کہ اللہ خالق نہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو کہتے ہیں کہ دنیا کا آغاز نہیں ہے بلکہ وہ ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا انکار کرنا، یہ اس کا ہتھ کنڈا ہے، یہ تلبیس ہے اور تدلیس ہے۔ یہ ان کی ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک باطل پلان ہے کہ وہ اس کے پیچھے اصل میں اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا انکار کرنا چاہتے ہیں کہ اس دنیا کا کوئی خالق نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ دنیا ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ دنیا کا آغاز ہے لیکن دنیا بہت پہلے سے ہے، بالکل نئی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بگ بینگ جو حادثہ ہے بہت بڑا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ جیسے یہ جو ملحدین ہیں اور جو ایتھیسٹ اور جو سائنسدان ہیں، بعض جو کہتے ہیں کہ یہ محض ایک حادثے کا نتیجہ ہے، یہ چند ہزار سال پہلے دنیا وجود میں آئی، اس سے پہلے نہیں تھی۔ اصل میں یہ ہم اس کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ دنیا قدیم ہے، یہ جہان قدیم ہے، لیکن قدیم سے مراد یہ نہیں کہ اس کا کوئی آغاز نہیں ہے، اس کا آغاز ہے اور وہ آغاز کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ یہ جہان بالکل نیا ہے، یعنی جیسے فلاسفہ کہتے ہیں، جیسے سائنسدان کہتے ہیں یا ملحدین، تو یہ چند ہزار سال پہلے وجود میں آیا، اس سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں۔ تو یہ بات، دونوں فرق جو ہیں آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ ہم کہتے ہیں ایک اعتبار سے قدیم ہے اور ایک اعتبار سے حادث ہے۔ قدیم کا مطلب یہ ہے کہ ازلی نہیں ہے، ہمیشہ سے نہیں، بلکہ کئی ہزار سال پہلے اللہ نے دنیا کو اور یہ ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ لیکن یہ کہنا کہ چند ہزار سال پہلے وجود میں آیا ہے، چند ہزار سال پہلے حادثے کا نتیجہ ہے، تو اس اعتبار سے یہ قدیم ہے، اس اعتبار سے یہ جدید اور حادث نہیں ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس باطل نظریے کا رد کرتے ہوئے فرماتا ہے، جو کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی آغاز نہیں ہے اور یہ دنیا جو ہے یہ ازل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور وہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے، اور اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے۔ اصل میں یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی آیات تب اتاری کہ جب ایک کافر، ایک مشرک، بعض کہتے ہیں کہ عاص بن وائل تھے، حضرت عمر بن عاص کے والد عاص تھے، عاص بن وائل، بعض کہتے ہیں ابو جہل تھا، بعض کہتے ہیں ابو لہب تھا، مختلف اقوال ہیں، یا ابی بن خلف تھا۔ اس میں یہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ایک بسیدہ ہڈی اٹھا کر اللہ کے نبی کے پاس آیا یہ مشرک، اور آ کر اس ہڈی کو بور کر اپنی ہاتھ پہ رکھ کے پھونک مار کے کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہتے ہو کہ اللہ اس ہڈی کو بسیدہ ہونے کے بعد زندہ کرے گا، یہ دیکھو میں نے اڑا دیا پھونک مار کے، کون اس کو زندہ کر سکتا ہے؟ یعنی ہڈی کو بورتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ کسی انسان کی ہڈی تھی، کسی آدمی کی ہڈی تھی مردہ کی، اس کو اٹھا کے کہنے لگا کہ یہ بسیدہ ہڈی جس کو میں پھونک مار کے اڑا رہا ہوں، اپنی انگلیوں سے بور رہا ہوں، کیا اس کو زندہ کرے گا اللہ تم کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، یہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا ہے۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور اس نے یہ کہا ہے آپ کو کہ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا گلنے سڑنے کے بعد، گل سڑ جانے کے بعد، ختم ہو جانے کے بعد، بسیدہ ہو جانے کے بعد۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے نبی فرما دیجئے ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جنہوں نے ان کو پہلی مرتبہ بنایا تھا۔ ہڈیاں کون بنانے والا ہے؟ ان ہڈیوں کے اوپر انسان تھا، اور وہ انسان کی شکل و صورت تھی، اور وہ انسان کا اصل ایک نطفہ ہے، ایک قطرہ ہے پانی کا، جس سے اللہ نے اس انسان کو بنایا۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، بتا دیجئے کہ اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ بنایا، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے، اور وہ ہر طرح کا پیدا کرنا خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز مخلوق ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے سوا ہر چیز مخلوق ہے، کل ما سوى اللہ فهو مخلوق، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات اس میں شامل نہیں، جیسے متکلمین اللہ کی صفات کو مخلوق کا حصہ مانتے ہیں، کیونکہ وہ ہر چیز کا رب ہے اللہ، اور خالق و مالک اور مدبر ہے، اور وجود کائنات میں دو ہی چیزیں ہیں،
یا خالق ہے یا مخلوق ہے، ان کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کی صفات اللہ کی ذات کا حصہ ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اس وجہ سے قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ نے کلام کر کے ہی اپنے نبی پر قرآن کریم کو اتارا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے یہ باطل نظریہ ہے، اور اسی وجہ سے تو امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل کو مارا گیا تھا اور ان کو مارے پڑی تھی، اور کئی علماء کو، کئی ائمہ کو جو ہے وہ مار پڑی تھی اس بات پر کہ وہ کہتے تھے قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں۔ اور اسی وجہ سے ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن کی قسم اٹھانا جائز ہے، کیونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفات کی قسم کھائی جا سکتی ہے، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنی اللہ کی صفات ہیں وہ اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہے کہ ہم انہیں مخلوق ہیں، بلکہ وہ اللہ کی ذات کا حصہ ہے۔ لہٰذا اللہ اس کی صفات کے سمیت وہ خالق ہے، اور جو دیگر اشیاء ہیں ساری وہ مخلوق ہیں۔ توحید ربوبیت کا مقام دیگر توحید کی اقسام کے مقابلے میں کیا ہے؟ اس کا اندازہ ہم چند امور سے لگا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، ربوبیت توحید اسماء و صفات اور الوہیت کی معتبر دلیل ہے۔ توحید ربوبیت الوہیت اور اسماء و صفات کی معتبر دلیل ہے۔ آپ کسی بھی کافر کو، کسی بھی مشرک کو ربوبیت سے پکڑ سکتے ہیں۔ جب آپ اللہ کو رب خالق مالک مانتے ہو تو اس کے ناموں کو بھی مانو، کیونکہ رب وہی ہوتا ہے نا جس کے نام ہوں، صفات ہوں، خوبیاں ہوں۔ خالق ہے تو پھر اس کی خوبیاں بھی تو ہے نا، عالم ہونا، حکیم ہونا، قدیر ہونا۔ اگر کوئی عالم اور حکیم اور قدیر نہیں تو کیسے پیدا کر سکتا ہے، کیسے دے سکتا ہے، کیسے پہنچا سکتا ہے نفع نقصان؟ الوہیت کے معتبر دلائل ہیں یہ۔ لہذا ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اچھا، یہ نجات اور مکمل توحید کے لیے کافی نہیں۔ مکمل توحید سے مراد تینوں قسمیں ہیں، لہذا ربوبیت کافی نہیں ہے نجات کے لیے، اور نہ ہی ایک بندہ ربوبیت کو ماننے والا ہم اس کو کہیں گے کہ یہ موحد ہے۔ ربوبیت کو صرف ماننے والے کو موحد نہیں کہیں گے جب تک وہ توحید کی باقی دو اقسام پر ایمان نہیں لائے گا۔ لہذا اس کا مقام کیا ہے ربوبیت کا باقی صفات کے مقابلے میں؟ کہ یہ توحید کے لیے کافی نہیں، یہ توحید کے لیے کافی نہیں، بلکہ باقی دو اقسام پہ ایمان لانا چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ مشرکین مکہ باوجود توحید ربوبیت کا اقرار کرنے کے جہنم کی آگ سے نہ بچ سکے، اور نہ رسول کریم علیہ السلام نے ان سے اسے قبول کیا بلکہ ان کے خلاف جہاد کیا، اور اسی توحید الوہیت کو منوانے کے لیے ہی اللہ کے نبی کو اذیتیں، تکلیفیں اور مشکلات برداشت کی۔ اللہ کے نبی نے مکہ سے نکالے گئے اور ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ توحید ربوبیت وجود باری تعالیٰ کا انکار کرنے والوں کے سامنے ایک بہت بڑا بند ہے۔ توحید ربوبیت وجود باری تعالیٰ کا انکار کرنے والوں کے سامنے ایک بہت بڑا بند ہے، اور حق کے طالب کے لیے ایک روشن دلیل ہے۔ یہ مقام ہے توحید ربوبیت کا، کیونکہ ربوبیت سے آپ آسانی سے ملحد کو منوا سکتے ہیں۔ ربوبیت سے آپ آسانی سے ملحد کو منوا سکتے ہیں، اور جب ربوبیت مان جائے گا تو الوہیت ماننا پڑے گی اور اسماء و صفات کو ماننا پڑے گا، اور جب اسماء و صفات کو مان لے گا، ربوبیت کو مان لے گا، الوہیت مان لے گا، تو پھر نبوت کو ماننا پڑے گا۔ نبوت اور رسالت کو ماننے کے بعد انبیاء کو ماننا پڑے گا، انبیاء کو ماننے کے بعد فرشتوں کو ماننا پڑے گا، کتابوں کو ماننا پڑے گا، دین اسلام کو ماننا پڑے گا، جیسا کہ ہم نے الہاد کے اندر یہ ساری ڈیٹیل اور تفصیل ہم نے ترتیب کے ساتھ پڑھی تھی۔ اس وجہ سے دوبارہ اس کو پڑھنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اسی پر ہم یہاں بریک لیتے ہیں اور کلاس کو ختم کرتے ہیں، ٹائم کافی ہو چکا ہے، دوسری کلاس شروع ہو چکی ہے۔ اگر کوئی آپ کے پاس سوال ہے اس کو آپ نوٹ کر لیں، کل کلاس کے آغاز میں انشاءاللہ اگلی جب ہماری کلاس ہوگی تو ہی اس پہ عقیدے کی، تو اس پہ انشاءاللہ آپ کو سوالات کا ٹائم دیا جائے گا، جوابات دیے جائیں گے انشاءاللہ آپ کے سوالات کے۔ فی الحال ہم اسی پہ کلاس ختم کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔